الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی دو آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز صحیح نہیں ہے بھائی۔ 1440 ہجری کی بقر عید آنے والی ہے۔ سہراب گوڈ کی منڈی ماشاءاللہ جانوروں سے بھر چکی ہے، اور بارش کی وجہ سے سنا ہے کہ جانوروں کے ریٹ بھی گر گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ریٹ دوبارہ چڑھیں جلدی جلدی خرید لیں۔ یہ جو ایام ہیں 10 دن جو شروع ہونے والے ہیں قریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ کو نیکی جتنی محبوب ہے کسی اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں ہے۔ اور ان 10 دنوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو جمہور مفسرین کے نزدیک یہ 10 راتوں سے مراد بھی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف وقتوں پہ مختلف قسم کے احکام دیے ہیں۔ ان احکام سے ہماری تربیت مقصد ہے، ہمیں یہ باور کرانا مقصد ہے کہ تم کسی کے غلام ہو، تم آزاد نہیں ہو۔ انسان ہمیشہ کسی کی غلامی میں ہی زندگی گزارتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش انہیں جہاں لے کے جائے گی وہ وہیں چلتے چلے جائیں گے۔ تو آزاد کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر میں جو بچہ کہتا ہے نا کہ میں آزاد ہوں، جو بچہ کہے کہ میں آزاد ہوں، جو بیٹی باپ سے پوچھے بغیر کہیں جاتی ہو، ماں کو بتانے کی ضرورت محسوس نہ کرتی ہو، تو وہ بڑا اچھا لیبل لگاتی ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی خواہشات کی غلام ہوتی ہے۔ اس کی خواہش اسے ماں باپ سے بغاوت پر مجبور کر رہی ہوتی ہے۔ آج کل پروپیگنڈے کا دور ہے، تو صرف اچھے اچھے لیبل لگا کے نا لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں۔ لیبل کا دور ہے، لیبل، پیکنگ۔ اس میں ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جہالت اور کم علمی، اس کی وجہ سے لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے، حقیقت تک پہنچتے نہیں ہیں۔ لیبل کو دیکھتے ہیں، بس لیبل اچھا ہونا چاہیے، پیکنگ اچھی ہونی چاہیے۔
تو شیطان انسان کو ورغلاتا ہے کہ والدین کی مت مانو، علماء کی مت مانو، بڑوں کی مت مانو، بزرگوں کی مت مانو، شریعت کی مت مانو. لیبل کیا لگے گا؟ ہم آزاد ہیں. حالانکہ وہ غلام ہوتے ہیں. کیسے؟ دیکھو آزاد وہ ہوتا ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پیچیدہ باتیں نا مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، ڈر لگتا ہے کچھ اور ہی نہ سمجھ جائیں. آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہو، گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے. اب مجھے بتاؤ کون آزاد ہے، گھوڑا یا آپ؟ بھائی بولنے میں کیا ہو گیا؟ کون آزاد ہے اس میں؟ گھوڑا آزاد ہے یا آپ آزاد ہو؟ آپ آزاد ہو، جدھر چاہو گھوڑے کو لے کے جاؤ ہے بھائی. اور اگر گھوڑا آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گھوڑا، اور اس نے لگام دے کے آپ کو پکڑا ہوا ہے، تو اب کون آزاد ہے؟ بولیں. پتہ یہ چلا کہ جس کے ہاتھ میں کنٹرولنگ پاور ہوتی ہے وہ آزاد ہوتا ہے. کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہو نا وہ کیا ہوتا ہے؟ آزاد. اور جو خود کسی کے کنٹرول میں ہو وہ آزاد، بولو بھائی، نہیں ہوتا. آپ کا نفس اگر آپ کے کنٹرول میں ہے کہ اپنی خواہش کو جدھر چاہے پھیر دو تو آپ آزاد ہو. آپ کا دل نہیں چاہتا باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے کو، مگر آپ اپنے لفظ کو لگام دے کر، اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو لگام دے کر ماں باپ کا غلام بنا دیتے ہو. دیکھنے میں آپ غلام ہو، حقیقت میں بولو بھائی آزاد. کیونکہ آپ کی خواہشات کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے، جدھر چاہو گھماتے ہو. غلام جب ہوتے جب آپ اپنی مرضی سے والدین کے غلام نہ بن رہے ہوتے، بلکہ آپ کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ زبردستی آپ کو اپنا غلام بنا دیتے. جیسے پولیس، ایس ایچ او جب آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں موبائل میں بیٹھو، موبائل میں بیٹھو، تو یہ جتنے آزاد اور لبرل لوگ ہیں نا جو کسی کی نہیں سنتے، یہ موبائل میں بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں بیٹھ جائیں. یہ جو اللہ کے غلام نہیں ہیں، والدین کے غلام نہیں ہیں، بزرگوں کے غلام نہیں ہیں، علماء کے غلام نہیں ہیں، رشتہ داروں کے غلام نہیں ہیں. جب کوئی پولیس آفیسر آتا ہے کہتا ہے موبائل میں بیٹھو، یا حکومت کا کوئی نمائندہ یا عدالت سے نوٹس آیا تو یہ فوراً سنتے ہیں نا، بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹھ جائیں یا نفس کی مخالفت ان کے کنٹرول میں ہے، بلکہ یہ خود کسی اور کے کنٹرول میں ہیں. اب یہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے. تو یہ حقیقت میں یہ ہے غلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ بوڑھے ماں باپ کی غلامی اگر اختیار کرتے ہو جبکہ ان کے پاس کنٹرولنگ پاور نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ارے باپ نے کھلا پلا کے جوان کر دیا، آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، وہ بیچارہ خود لیٹ گیا ہے، تو وہ اب تو آپ خود مختار ہو گئے نا. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ باپ کی غلامی اختیار کرو. کیا کہتا ہے اسلام؟ باپ کی غلامی اختیار کرو. تو یہ غلامی آپ اپنے اختیار سے اختیار کرو گے. آپ کا دل نہیں چاہے گا مگر آپ اپنے دل کو لے کے جاؤ گے، اس لیے کہ نفس کا کنٹرول، دل کا کنٹرول اور لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں. تو یہ دیکھنے میں غلامی ہے، حقیقت میں آزادی ہے. جدھر چاہو اپنے آپ کو گھما دو. جو لبرل لوگ ہیں، مذہب مخالف لوگ ہیں، خدا کی قسم بہترین غلام ہوتے ہیں. وہ حکومت کے بھی، اپنے باس کے بھی، سمجھ رہے ہو، اور اپنے نفس کے بھی. یہ شراب نہیں چھوڑ سکتے، یہ زنا نہیں چھوڑ سکتے. جو بزرگوں کا غلام ہو، علماء کا غلام ہو، وہ شراب کا غلام نہیں ہوتا.
وہ حرام کا غلام نہیں ہوتا, وہ زنا سے روک سکتا ہے اپنے آپ کو. پروپیگنڈے کا دور ہے, لیبل, اچھے اچھے لیبل. ابھی ایک مشہور زمانہ فتنہ کا کلپ سن رہا تھا میں, لوگ بھی واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں. مشہور زمانہ فتنہ کا جب بھی ذکر آئے تو سمجھ جائے کریں. وہ انگریزوں کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے تھے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں, ان میں یہ خوبی, ان میں یہ خوبی. ٹھیک ہے, کچھ برائیاں ہیں, گے سیکس ہے, زنا ہے, کچھ برائیاں ہیں. ارے بابا, یہ اتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی برائی ان کی وجہ سے, یہ جو ان کی چند نیکی ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. یہ چھوٹی برائیاں تھوڑی ہیں. آپ ان کی اتنی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ہے ان میں برائی کے والدین کو, لیکن ابے بھائی جب اتنی بڑی برائی بیان کر دی, آگے لیکن کے ذریعے اب اس کا استدراک نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہی ہے, آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا آپ کی بیٹی کے لیے, آپ لڑکے سے انکوائری کر رہے ہیں کیا کرتا ہے بھائی, کہہ رہے ہیں بھائی یہ لڑکوں کا شوق بھی رکھتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, اور جیسے ہی اس کے ابا بوڑھے ہوں گے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا تو سسر کی کیا خدمت کرے گا یہ تو سوچ لو. ابا کی نہیں کرے گا تو سسر کی ہے بھائی کیا کرے گا. 25 اس کی فی الحال گرل فرینڈ ہے, لیکن آپ کہو گے لیکن کی ضرورت, چل نکل یہاں سے, بولو گے نا. لیکن یہ بل ٹائم پہ جمع کراتا ہے لیکن کیا کرتا ہے, ٹیکس پورا دیتا ہے گورنمنٹ کو, ہے ٹیکس پورا دیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں نا اس کے ساتھ لیکن کا لفظ جب لگے گا, اس لیکن کی کوئی ویلیو, تبھی تو اللہ, اگر یہ اتنا اچھا ہوتے تو اللہ ان کو جنت میں کیوں نہیں داخل کرتا پھر. میں مانتا ہوں اچھائیاں ہیں ان میں اچھائیاں ہیں, کچھ برائیاں ہم میں ہیں جو ان میں نہیں ہیں, اور کچھ اچھائیاں ان میں جو ہم میں نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ اچھے نہیں بن گئے. وہ محترم فتنہ پرست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہو تو سب اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں, داڑھی والے بھی اس کو گھر تک پہنچاتے ہیں. انگریزوں کے ہاں کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہو تو کوئی نہیں دیکھتا. یہ بڑی خوبی. یہ بھی کوئی خوبی نہیں ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ زنا کرتے ہیں ڈائریکٹ. ہمارے ہاں زانیوں کی تعداد بہت کم ہے, بہت کم ہے. ان سے ریشو ہم میں بہت کم ہے زنا کرنے والوں کا. ان میں ہزاروں میں شاید کوئی ایک بھی ایسا پیش نہ کیا جا سکے جس نے زندگی میں کبھی زنا, بولو بھائی. تو خواہشات پہ کنٹرول کون کرتا ہے, ہم کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں بیچارہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے, بس اس حد تک ہے, وہ بھی سب نہیں دیکھتے. یہ بھی غلط الزام ہے, اس لیے کہ وہ بڑی برائی سے بچا ہوا ہے, تو اس میں خواہشات جمع ہوتی ہیں, وہ بد نظری کر لیتا ہے. جو زنا کرتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے دیکھنے کی کسی انٹی کو اور گھر تک پہنچانے کی, وہ سیدھا سیدھا جائے گا روزانہ 10 لڑکیوں سے منہ کالا کرے گا. وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ وہ کردار کے اچھے ہیں تو کسی گورے کو آپ بولیں کہ 1 سال تک زنا سے بچ کے دکھاؤ, وہ پھٹ جائے گا ٹینشن سے, وہ پھٹ جائے گا, وہ مر جائے گا, برین ہیمریج ہو جائے گا اس کو. ہمارے ہاں 30 35 سال بغیر نکاح کے گزارتے ہیں. زنا بھی کرنے والے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن زنا سے بچنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ صبر انگریز میں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ خواہشات کے غلام بن چکے ہیں. ہم غلام نہیں ہیں, ہم جو تباہ ہوئے حکمرانوں کی وجہ سے. میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی کہ ان کے حکمران ہمیں دے دو اور ہمارے والے ان کو دے دو. 1 مہینے کے لیے میں عمران خان سے درخواست کروں گا, وزیر اعظم سے, کہ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی, کہ آپ کی مینجمنٹ 1 مہینے کے لیے ہمیں مل جائے اور ہماری والی فواد چودھری تم لے لو, صرف 1 مہینے کے لیے. وہ الٹے بیان داغ کے امریکہ کا 1 مہینے میں بیڑا غرق کروا دے گا. 1 مہینہ نہیں لگے گا امریکہ کو تباہ ہونے میں. خیر, تو ہمارے والے ان کو دے دو, ان کے والے پولیس ہماری ان کو دے دو, ان کی والی 1 مہینے کے لیے دے دو. ہم امریکہ سے اچھے شہری نہ بن کے دکھایا اگر, یعنی حکومتی سطح جو معاملات میں,
اور ان کا بیڑا ہم سے زیادہ غرق نہ ہوا نا تو میں اگلے مہینے بیان نہیں کروں گا, چھوڑ دوں گا بیان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کہتے ہیں نا جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ضرورت کو پورے کرنے کے ذرائع بھی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. ان کے ہاں چونکہ مذہب نہیں تھا, خواتین پر بے انتہا ظلم ہوتا تھا, بچوں پہ بے انتہا ظلم ہوتا تھا, اس لیے اس ظلم کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بہت سخت قوانین بنائے, خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے. یہ وہاں کی ضرورت تھی, اگر یہ نہ کرتے تو وہاں تو عورت اور بچے کا بیڑا غرق ہو جانا تھا وہاں پہ اس معاشرے میں. ہمارے ہاں مذہب ہے, ہم بچوں کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے اور حقوق ادا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایسی شدید ضرورت پیدا ہوئی نہیں کہ اتنی سخت قانون سازی ہو. تو انہوں نے قوانین مضبوط بنا دیے جس کی وجہ سے وہاں ظلم کا خاتمہ ہوا. کیونکہ وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب تک پاکستان میں دہشت گردی نہیں تھی, دہشت گردی کے خلاف اتنے سخت قوانین بھی وجود میں نہیں آئے. اب جب دہشت گردی ہونے لگی ملک کے اندر تو دہشت گردی کے خلاف قوانین بھی کیا ہو گئے سخت, کیونکہ ضرورت جب ہوتی ہے نا تو وہ قانون سازی پھر ہوتی ہے, اس پر مضبوطی سے عمل بھی, ورنہ حکومت تباہ ہو جاتی ہے, ملک ریاستیں برباد ہو جاتی ہیں. تو لیبل کو دیکھا جا رہا ہے, لیبل ہیومن رائٹس ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس ویمن رائٹس, رائٹس رائٹس, بس حقوق جو نعرے لگا رہا ہے اس کو مانتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, ہر انسان چاہتا ہے میں کیا کروں, آزاد, میں کیسے زندگی گزاروں. ڈنڈا تو اتنا لمبا ہو نہیں سکتا کہ ایک کو یوں کریں, تو ایک کرنٹ کی تار ہو نا, جو نہیں بول رہا اس کو یہیں سے لگا دی, بلکہ لیزر لائٹیں بھی آ رہی ہیں نا, اس میں کرنٹ نکلتا ہے, جو نہیں بول رہا یہیں سے لیزر لائٹ ماری ڈرنگ, وہ تھوڑا سا اچھل جائے. تو ایسے یہیں سے بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی ٹیکنالوجی جیسے ہی آئے مجھے پہلی فرصت میں بتائیں, تو تاکہ میں طلبہ کو تو ہم پڑھاتے ہیں نا, تو طلبہ کو تو ہم سامنے بیدار کرتے رہتے ہیں. اب آپ لوگ تو بزرگ لوگ ہیں, بہت سے طلبہ تو بھی یعنی وہ تو استاذوں کے شاگرد ہوتے ہیں, انہیں تھوڑی بہت سزا بھی دے دو تو آپ کو تو سزا دے نہیں سکتے ہم. تو یہی طریقہ کہ ایسے لائٹ ماری, تھوڑا سا ہلا دیا, ہلکا سا اس میں کرنٹ ہو, زیادہ نہ ہو, گلے ہی پڑ جائے. اب وہ جو یہاں پر ایک بس تھی نا, 2D ہے پتہ نہیں 4L ہے, بسوں میں بیٹھے ہوئے عرصہ ہو گیا مجھے, ہم بسوں میں سفر کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے بس جس کے گناہ معاف کروانے ہو نا اس کو کراچی کی بس میں بٹھا دو, ہلتا ہی نہیں ہے نا اپنی جگہ سے. اتنی بڑی بس کو لے کے اسٹاپ پہ کھڑا ہو جائے گا, ابے بھائی چل یار, وہ کہے گا بس کو بھرنے دو, پتہ نہیں کب بھرے گی. پھر وہ بھرتے اتنا بھر لیتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے میں اتروں گا کہاں سے. لیکن کمال ہے کنڈکٹر, یہ فیسلٹی پاکستان میں ملے گی آپ کو, ایسا ٹیلنٹڈ کنڈکٹر کہ بس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, لیکن وہ بس میں چڑھتا بھی ہے ایک دروازے سے, سب سے کرایہ لے کے اپنی جیب بچا کے اگلے گیٹ سے اترتا بھی ہے. امریکہ میں ایسے ٹیلنٹڈ لوگ بولو بھائی. خیر, تو یہاں سے نیو کراچی سے بس چلتی تھی, پتہ نہیں 4L ہے 2D ہے, کیا نام ہے, بڑی بس ہی نہیں ہے. 7C میں اللہ کسی دشمن کو بھی نہ بٹھائے, 7C میں. ہاں, جب بھی بیٹھو نا وہ اس کے پھٹے نکل کے گرتے ہیں کھڈوں میں. سیٹیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں, تو وہ جیسی کھڈا آیا پھٹا نکل کے سیٹ کا پھٹا پھر آپ واپس رکھ کے بیٹھو, ایسے اچھلتی اور ادھر جا رہا ادھر جا. وہ یہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے بھائی اپنی حفاظت خود کرو. ہاں, تو وہ جو یعنی چلاتے ہیں تو اتنی اسپیڈ سے روکتے ہیں تو ہلتے ہی نہیں ہے. تو وہ نیو کراچی میں ایک بس والا جو ہے نا بیٹھا ہوا ہل ہی نہیں رہا نا, وہ بھرے جا رہا ہے پیچھے. اب نیو کراچی والوں کی بھی اردو بڑی یعنی ایک روانی والی اردو ہے, تو وہ اس کو کہہ رہا ہے ابے اس کو نیمبو چٹا. وہ پیچھے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور کو کیا چٹا, ابے اس کو نیمبو چٹا جا کے, کھٹا کھٹا لگے نا ہلے گا تو تھوڑا سا اس کو خیال آئے گا, یار وہ اس کا خیال تھا یہ سو گیا یہاں پہ, لیکن آنکھیں کھلی ہوئی ہے,
تو سویا بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہے کچھ ایسی چیز کی جو ہلا دے اس کو. تو نیمبو اس کو, مجھے بار بار اس میں کہہ رہا ہے اس کو جا کے نیمبو چھٹا تھوڑا سا ہلے یہ, لیکن وہ ایسا ڈھیٹ, وہ ہلنے کا نام نہیں لے, وہ بیٹھا رہتا ہے. تو کوئی ایسی شعا ہے نا, یا نیمبو رکھا جائے, سب کو ایک ایک پیش کیا جائے, وقتاً فوقتاً زبان سے چاٹتے رہیں, تھوڑا سا فریش رہیں گے, وٹامن سی ملے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی لیبل کیا ہے, آج کل پیکنگ کا زمانہ ہے. کلپ بنا دینا یہاں تک, اللہ کا واسطہ, پتہ نہیں کیا کیا بنا کے لا رہے ہیں. ابھی گردوں کا آ گیا کلپ میرا, وہ پورے بیان میں گردوں کا آیا ہے کلپ. تو جو علمی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری ضائع ہو رہی ہیں. تو پیکنگ جو ہے نا, پیکنگ, اب آپ دیکھو, مجھے بچپن کا ایک واقعہ, بچپن تو نہیں کیسے 20-25 سال پرانا واقعہ ہے. زیتون کا تیل خریدنا تھا, تو ہمارے جاننے والے تھے جن سے میں نے خریدنا تھا. میں نے ان سے قیمت پوچھی, یہ کتنے کا تیل ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنے کا. میں نے کہا یہ والا کتنے کا؟ انہوں نے مہنگا بتایا کہ اس سے ڈبل قیمت. میں نے کہا کوالٹی میں کون سا اچھا ہے؟ انہوں نے کہا جو سستا ہے وہ کوالٹی میں اچھا ہے. میں نے کہا پھر یہ مہنگا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ دیکھو. وہ ایسے یوں کر کے بوتل بل کھاتی ہوئی. وہ شعر ہے نا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے. تو وہ جو حسن تھا نا بوتل کا, ایسے یوں اسٹائلش, تو لوگ اس پہ لٹو ہو رہے تھے. انہوں نے کہا بوتل, اتنا زیتون پہ خرچہ نہیں ہوا جتنا بوتل پہ خرچہ ہوا ہے. ابھی شعر پہ کلپ آئے گا, دیکھنا پورے بیان سے نا, یہ شعر نکال کے کلپ بنا دیں گے. وہ پتہ نہیں کیا امیج جائے گا دنیا کے سامنے میرا, کہ کیا ممبر پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے. تو یہ دور ہے پیکنگ کا. اچھی سے اچھی چیز ہو, خراب پیکنگ میں نہیں چلے گی. اور بہترین سے بہترین چیز ہو, اچھی سے اچھی چیز ہو, خراب پیکنگ میں نہیں چلے گی. خراب چیز ہو بہترین پیکنگ میں فوراً چل جائے گی. تو لیبل اچھے, لیبل اچھے. تو یہی لیبل بہت سارے لوگ لگا رہے ہیں. میں ذرا نمبر وار بتا دوں کہ کون سا طبقہ کون سا لیبل لگاتا ہے اور وہ اپنے چورن بیچتا ہے. سب سے پہلے تو ایتھیسٹ, جو مذہبی کے منکر ہیں, جو سرے سے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کا لیبل ہے آزادی. مذہب جو ہے نا آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ حلال, یہ حرام, یہ ناجائز, یہ جائز, جنت جہنم, ڈرتے رہو گے آپ آگ سے, ہوئے جہنم جلیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں آپ انجوائے نہیں کر سکتے, لائف کو انجوائے نہیں کر سکو گے. کچرے سے بنے ہو, کچرے ہو جاؤ گے. تھوڑے دن کے لیے ایک لائف ملی, انجوائے کرو. کیسا خوبصورت لیول ہے کہ نہیں ہے. مگر یہ بیچارے انجوائے, بولو نا بھائی, کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پاس وہ دعا ہی نہیں ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی غم پہنچتا ہے, بھائی ہم اللہ کے غلام ہیں, لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. غلام ہیں تو غلاموں کے ساتھ اگر وہ جیسا چاہے سلوک کرے. ہم خود تھوڑی بنے, ہمیں بنایا گیا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ غم کا ہمیں اجر اور بدلہ, بولو بھائی, دے دے گا. یہ جو غم ہمیں اس نے پہنچایا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے, وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے. عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. جو نہیں لاتے ان کے لیے یہ پیشکش, یہ پیکج نہیں ہے. جب اسے خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے, اتراتا نہیں ہے, تکبر نہیں کرتا. اسے پتہ ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے خوشی, تو جو چیز گفٹ میں ملتی ہے اس پہ انسان اتراتا نہیں ہے. آپ نے 3 پیس سوٹ پہن کے جا رہے ہیں, اکڑ گئے, تو جس نے گفٹ دیا وہ آئے گا, بھائی جان میں نے دیا, آپ تو دھوتی بنیان میں گھوم رہے تھے. آپ کی اکڑ فوراً ختم ہو جائے گی نا اس وقت. تمہارا اپنا تھوڑی ہے, تمہیں تو کسی نے دیا. یہ کیا ہو گیا بھائی, یہی ہوگا نا. تجھے میں پتا ہے یار یہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سب کس کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. اتراتا نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں ساری تباہی کس سے آتی ہے, تکبر اور اترانے سے. جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی, طاقت دی, وہ اترانے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ٹیلنٹ. قارون کو دولت ملی, حضرت موسیٰ نے کہا غریبوں پہ خرچ کرو. انہوں نے کہا کیوں بھائی, میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے. تو یہ جو لبرلزم ہے
یہ دنیا میں امن پھیلا رہا ہے یا تباہی؟ تباہی پھیلا رہا ہے. یہ تو لوگوں کو باغی بنا رہا ہے, اتراتا ہے انسان. فرمایا شکرا, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ شکر کرتا ہے تو اس سے نعمت میں اور ترقی, اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, صبر کرتا ہے, کیونکہ یہ بھی کس کی طرف سے مصیبت ہے؟ اللہ کی, اتفاقی نہیں ہے. اتفاقی اگر فرض کر لو نا, پھر تو پاگل ہی ہوتا رہے سارا دن, کاش یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا, ہائے یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا, یہی سوچتا رہے گا. ہائے ابا کہ اس دن وہ والا ٹیکا لگ جاتا تو بچ جاتے, ابے یہاں شادی نہ کرتا تو پھنستا نہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا لوگ, ابے یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہ ایک تو ہے کہ آپ اس لیے یہ سوچ رہے ہو کہ یہ نہ ہوتا تاکہ آئندہ کے لیے اپنی پالیسی کو ٹھیک کر سکو, یہ تو ٹھیک ہے, اس طرح سے سوچنا ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے تجربوں سے بھی عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے. اس نیت سے سوچنا کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر کسی ڈاکٹر سے علاج کروایا, مر گیا بندہ, تو آپ اس نیت سے کہ یار یہ ڈاکٹر مجھے لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ مشکوک ہے, تو اس سے علاج نہ کراتا تو اچھا ہوتا. اب یہ سبق کہ تاکہ آئندہ اس سے علاج نہ کراؤں, وہ غلطی دوبارہ نہ دہراؤں, یہاں تک ٹھیک ہے. اتنا سوچنے کی شریعت نے اجازت دی ہمیں. لیکن اتنا سوچنا کہ کاش نہ علاج کراتا تو بچ جاتا, اب اس پہ غم کر رہے ہو کہ یار یہ بچا کیوں نہیں, اس پہ اللہ نے ہمیں رہنمائی کر دی کہ لو, اگر مگر مسعود, نبی نے فرمایا لو یعنی اگر کا لفظ یہ شیطان کا کلمہ ہے جو صرف پریشان کرنے کے لیے. یہ سوچو رفعت الاقلام وجفت الصحف, اللہ نے اس کو موت دینی تھی, دے دی, ختم. آئندہ کے لیے میں عبرت حاصل کروں گا, پچھلے پہ غم, بولو بھائی نہیں, یہ غم میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا, بس یہ اللہ نے کر دیا, ہو گیا. فرمایا ان اصابتہ ضراء, اگر مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. فکان خیر اللہ, اس مصیبت میں بھی اس کو کیا ہوتی ہے؟ تسلی. تو یہ پیشکش, یہ جو ہے نا لبرل لوگ جو کہتے ہیں آزاد نہیں ہوتے, یہ غلام ہوتے ہیں اپنی خواہشات. یہ شراب نہیں چھوڑ سکتے, یہ زنا نہیں چھوڑ سکتے. زنا انسان کی روحانی موت کا ذریعہ ہے. زنا جب معاشرے میں پھیلتا ہے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. انسان کا بس ایک رشتہ رہتا ہے کاروباری, باس کا رشتہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ اس کے ملازم ہیں, بس چاہ رہے ہو ٹھیک ہے, نہیں تو کک آؤٹ نکال دے گا. یا آپ کا رشتہ ہوگا کسٹمر کا, جب تک وہ کسٹمر آپ کی پروڈکٹ خرید رہا ہے اچھی بات ہے, آپ کا خیال ہے کہ یہ غریب ہو گیا, بھائی یہی رشتہ ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ یہ نکاح ہے جس سے اس حقیقی رشتے وجود میں آتے ہیں, بلڈ ریلیشن, یہ تو نکاح سے بنتا ہے, زنا سے تھوڑی بنتا ہے. تو لیبل اچھے لگ رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, وہ بھی اللہ کے منکر ہیں, کہ مذہبی لوگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, فرقواریت ہوتی ہے, مذہب سے دور رہو گے تو کوئی لڑائی, بولو بھائی, نہیں ہوگی. دیکھو کتنے فرقے ہیں, عیسائی یہودی کی جنگ, پھر مسلمانوں میں اپنے فرقے, انجینئرنگ فرقہ, اور جناب غامدی صاحب کا فرقہ, پھر قادیانی ایک الگ, وہ تو بالکل ہی آؤٹ آف اسلام, اور پھر یہ آپس میں دیوبندی حیاتی مماتی, یہ لڑتے رہتے ہیں مرغوں کی طرح. گاڈ لیس زندگی ہوگی تو کوئی لڑائی, بولو بھائی, نہیں ہو. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو یار, یہ بھی لیبل بڑا اچھا ہے. لڑائی ہوتی ہے, انسان جہاں ہوگا لڑے گا وہ. آج تک تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان لڑا نہ ہو. جب مذہب ہوگا تو اللہ کے لیے لڑے گا, جب مذہب نہیں ہوگا تو اپنے پیٹ کے لیے اور خواہشات کے لیے لڑے گا. دنیا میں جو لبرل حکومتیں ہیں وہ جنگ لڑ رہی ہیں تیل کے لیے, گیس کے لیے, غریبوں کا خون چوس رہی ہیں. عراق میں دیکھو نا کیا حشر ہوا ہے, یہ کون سی جنگ تھی؟ اللہ کے لیے, مذہب کے لیے تھی, بولو نا. عراق میں جو ہزاروں بچے بھوکے مر گئے,
یہ بعض بڑی طاقتوں کے مفاد تھے کہ کس طرح غریب ملکوں کا پیٹرول اور گیس ان سے لیا جائے. تو لڑائی ختم نہیں ہوگی, لڑائی کا رخ نفس اور خواہشات کی بیس پہ ہوگا, اور اس جنگ میں حق اور باطل کا پہچاننا بڑا مشکل, کیونکہ آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ فیصلہ کر سکو کہ یہ درست اور یہ غلط. مذہب میں کم از کم معیار تو ہوتا ہے نا, قرآن تو ہے ہمارے پاس جو بتائے گا. ہاں جو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ ہر دھرمی میں کر رہا ہے, تو ہر دھرم لوگ تو موجود رہیں گے ہر زمانے میں, لیکن ایک معیار ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس کوئی معیار ہے ہی نہیں. تو ہم قرآن سے فیصلہ کروا سکتے ہیں, آپ فیصلہ نہیں کروا سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب قرآن سے فیصلہ کروا سکتے ہیں تو ہو کیوں نہیں رہا فیصلہ, پھر یہ مذہبی لڑتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا فیصلہ جس سے لڑائی ختم ہو جائے, اس کے لیے قوت نافذہ کا ہونا ضروری ہے, یعنی فیصلہ کر کے اس کو نافذ کرنے کی قوت بھی ہو. وہ قوت نہیں ہے. ارے بھائی آپ ایک آدمی کے پاس گئے کہ آپ جو فیصلہ کرو گے ہم اس کو مانیں گے, اس نے فیصلہ کر دیا, اب وہ دوسرا مان نہیں رہا, تو اگر یہ پولیس میں ہوگا تو منوا لے گا, پولیس میں نہیں ہوگا تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد بھی کچھ حاصل, بولو بھائی, نہیں. تو قرآن چونکہ نافذ نہیں ہے, اس لیے قرآن حق اور باطل بتا دیتا ہے لیکن منواتا نہیں ہے. زبردستی منوانے کی اتھارٹی قرآن نے حکومت کو دی ہے. حکومت اگر قرآن کو فالو کرے گی تو پھر قواریت 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. حکومت کرتی نہیں ہے. حکومت پشاور کے چاند کا مسئلہ نہیں حل کر سکی, وہ درجنوں فرقوں کو کہاں سے ختم کرے گی وہ. سعودی عرب میں فرقواریت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہاں کسی انجینئر کو کلپ بنانے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. وہاں کسی پروفیسر کو کلپ بازی کی اجازت, آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جو بھی قرآن و حدیث کی بات کرے اس کو اجازت ہونی چاہیے, تو یہ بات آپ سعودی عرب میں جا کے کر لو ذرا. سعودی عرب میں کہو کہ میں کلپ بناؤں گا رفع الیدین پر, امام کے پیچھے فاتحہ پر, میں انجینئر ہوں. چونکہ قرآن و حدیث ہر آدمی بیان کر سکتا ہے, تو یہ تو مکہ مدینہ ہے, یہاں تو بطریق اولا بیان کر سکتے ہیں, لہذا عربی میں میرا ایک کلپ. سب سے پہلے حکومت کیا کرے گی؟ اس کو ارسٹ کرے گی, بولے گی قرآن و حدیث کے لیے جو پراپر علم چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بیوقوف بناؤ گے, جاہل لوگ متاثر ہوں گے. جاہل لوگ اس بات سے متاثر ہوں گے کہ ترمذی کی جو حدیث ہے, سفیان ثوری جو جس میں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے, وہ مدلس ہیں, لہذا اور مدلس کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف. یہ جاہل لوگ اس سے متاثر ہوں گے. جو پڑھا لکھا ہے نا, جس نے علم حدیث پڑھا ہے, اس کو پتہ ہے کہ تدلیس کے درجات ہوتے ہیں. یہ حدیث جو حضرت سفیان سے مروی ہے, تو حضرت سفیان ایسے طبقے کے مدلسین میں نہیں ہیں جن کی حدیث کو رد کر دیا جائے. یہ عالم جانتا ہے, یہ جو یوٹیوب پہ کلپ سننے والے لوگ ہیں نا, وہ نہیں جانتے. ایک عالم کو پتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے جو حدیث کو ضعیف کہا, رفع الیدین نہ کرنے والی, وہ اس حدیث کو نہیں کہا, وہ اس سے پہلے والی حدیث کو کہا ہے, جس کو انجینئر نے اس حدیث میں لگا دیا. جس بیچارے کو ترمذی کا صفحہ پڑھنا نہ آتا ہو, وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہو کہ عبداللہ بن مبارک نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا. تو یہ سعودی عرب میں اگر آپ بیٹھو گے تو سعودی عرب میں اسی وجہ سے انہوں نے یہ ٹینشن ہی نہیں, انہوں نے پراپر طریقے سے پڑھو گے, یونیورسٹی میں داخلہ لو گے, پراپر علم حاصل کرو گے, پھر آپ کو بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت ہے. تو سعودی عرب میں درجنوں اختلافات ہیں لوگوں میں آپس میں, مگر فرقواریت نہیں ہے. وہ اختلاف کو جانتے ہیں کہ کس اختلاف کو کس انداز سے بیان کرنا ہے. اس اختلاف کی امت میں نوعیت کیا ہے. ابھی میں ایک مسئلہ کلپ سن رہا تھا ایک سعودی عرب کے عالم کا, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے. انہوں نے اپنی رائے بیان کی اور آگے کا یہ مسئلہ اجتہادی ہے. اگر کوئی دوسری رائے کو کسی عالم کی تقلید کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج, بولو نا بھائی, نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں یہ اسٹائل ہے, علم میں زیرو, اور بات ایسے کریں گے جیسے انہی کی رائے ہے قرآن و سنت, باقی سارے بیوقوف ہیں. اسے کہتے ہیں جہل مرکب, کہ ایک آدمی جاہل ہو مگر اس کو اپنی جہالت کا علم نہ ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گی.
کوئی بیٹھ کر حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیتا ہے, کوئی بیٹھ کر. تو یہ جو فرقواریت پھیل رہی ہے, یہ اس لیے نہیں پھیل رہی ہے کہ مذہب پھیلا رہا ہے, یہ اس لیے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکومت کنٹرول کرتی ہے. گلگت میں کنٹرول کیا, شیعہ سنی لڑائی ہو رہی تھی, حکومت نے کنٹرول کیا ہے. وہاں مجھے خود ایک ابھی سفر کے دوران ایک پتہ نہیں کیا ان کا عہدہ تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. گلگت میں کوئی ایم این اے تھے یا کوئی اور چھوٹے کسی عہدے پر تھے. سفر کے دوران میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا شیعہ سنی لڑائی کو ہم نے وہاں ایسے کنٹرول کیا ہے کہ جس نے شیعہ کو مارنے مورنے کا حکم دیا, کسی سنی عالم نے اس کو فوراً پکڑا ہے, اور کسی شیعہ نے اگر صحابہ کو کھلے عام گالی دی یا کوئی ایسی بات کی سنی عالم کو یوں کر دو یوں کر, اس کو فوراً کیا کر دیا, جیل میں. کہہ رہے 15-20 اس قسم کے مولویز جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں, شیعہ سنی لڑائی کیا ہو گئی, ختم. سمجھ آ رہی بات؟ تو گورنمنٹ خود ہی نہیں کر رہی, کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, جو مرضی بیٹھ کر جو کچھ کرتا رہے لوگوں کے. ابھی دیکھو میں نے یزید کے بارے میں جو بیان نہیں کیے وہ پوسٹیں بنا بنا کے لوگوں نے چلائی ہوئی ہیں. ایک پوسٹ میرے بارے میں چل رہی ہے کہ مفتی طارق مسعود مد ظلہ العالی, بڑے القاب لگا کے نا, جیسے کوئی میرا مرید یہ پوسٹ بنا رہا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ یزید جنتی ہے کیونکہ وہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا, وہ فلانا تھا وہ فلانا تھا, اور وہ پوسٹ بنا کے فیس بک پیج پہ ڈال دی. نیچے لوگوں کو کی کمنٹس میرے خلاف, حالانکہ میں نے ایسا کوئی بیان بولو نا نہیں دیا. میں نے ایسا کوئی, نہ میرا یزید کے بارے میں یہ نظریہ ہے. تو یہ کیا ہے, جذبات کو مشتعل کرنا. تو گورنمنٹ ہے جو ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتی ہے. گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی تو بھائی یہ سب پھر فسادات ہوں گے. اب حکومت کیوں نہیں کرتی, اللہ ہی جانے, اللہ ہی جانے. یا تو وہ چاہتی ہے کہ مولانا لوگ آپس میں لڑیں اور لوگ تماشا دیکھیں. میں نے کتنے بھی بڑے بڑے علماء, سنجیدہ علماء دیکھے ہیں, ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ دیکھا ہے, وقار دیکھا ہے, بات بڑے مدلل سلیقے سے کرتے ہیں. ایک درمیان میں بات آئی ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ جو اختلافی مسائل ہیں نا, آج کل ہر آدمی ان سے ڈسا ہوا نہیں ہے, اس لیے میں جمعے کے ممبر پہ یہ باتیں کرتا نہیں ہوں. ان کے بارے میں اگر کسی نے واقعی ریسرچ کرنی ہو تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب, جن کو امام اہل سنت کا لقب دیا گیا ہے, ان کی کتابیں پڑھا کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ ریسرچ کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو گوجرانوالہ میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا 2009 میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تقلید کے موضوع پر ان کی کتاب ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے اس پر ان کی کتاب ہے. ان کی ریسرچ ایسی ہوتی ہے, ایسی. ان کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے, اچھا وہ تو کمپیوٹر کا دور بھی نہیں تھا, نیٹ بھی نہیں تھا اس زمانے میں, وہ اتنی شاندار ریسرچ کرتے ہیں جب کسی چیز پر کرتے ہیں. ان کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک صفحہ لکھنے میں 2 سے 3 مہینے کم از کم لگے ہوں گے, کم از کم 2 سے 3 مہینے. حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. وہ ایسے ریسرچ کے جیسے پتہ چلا نا ترکی کے کسی کتب خانے میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے, تو جہاز کا ٹکٹ کرا کے کسی کو ترکی بھیجا اور کہا کہ وہاں سے اس کتاب سے یہ عبارت تلاش کر کے مجھے بتاؤ کہ ہے کہ نہیں ہے. اس طرح سے وہ ریسرچ کیا کرتے تھے. اور حافظہ اتنی بلا کا کہ جب وہ حوالے دیتے تھے, کیونکہ یہ یوٹیوب کا دور نہیں تھا نا, تو ظاہر ہے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوئی. حافظہ اتنی بلا کا کہ حدیث کا نمبر نہیں, صرف نمبر نہیں, کتاب کا صفحہ نمبر اور سطر نمبر تک بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں سطر پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو جو چاہتے ہیں نا کہ یہ ان چیزوں میں پڑھیں, جو اختلافی مسائل ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے, مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی, ہمارے علماء دیوبند پہ جتنے الزامات لگے ہیں نا کہ وہ فلاں نے شرک کیا, فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, فلاں نے اپنے نام کا یہ کروایا, یہ جو الٹے سیدھے الزامات لگتے ہیں, مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی کتاب ہے عبارات اکابر, وہ ضرور پڑھیں. اور اگر آپ کے پاس یہ سب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہ سنیں, پھر یک طرفہ سنیں اور اس کا جواب نہ سنیں.
یہ پھر کیا ہے؟ یہ تحقیق نہیں ہے, یہ اندھی تقلید ہے کہ آپ ادھر کے سن رہے ہو اور اس کے جواب میں جو کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے وہ آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو یہ اس کی علامت ہے آپ اندھے مقلد ہو. آپ نہ, وہی لیبل کی بات ہے نا, لیبل ہے ریسرچ, لیکن حقیقت میں کیا ہو رہی ہے؟ تقلید, اور وہ بھی اندھی. تو میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا, بہت بڑے عالم بر صغیر میں گزرے ہیں. تو میں یس کر رہا تھا جو لبرل لوگ ہیں نا, ایتھیس, ان کا لیبل کیا ہوتا ہے کہ آزاد. مذہبی لوگ آپ کو پابند بناتے ہیں, مولوی لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی, یہ فلانا ہو گیا, تو ڈھمکانا ہو گیا, یہ ہو گیا, تو وہ ہو گیا, تو وہ آپ کو اسٹریس میں لے جاتے ہیں. حالانکہ خودکشی کا ریشو مذہبی لوگوں میں سب سے کم ہے, اسٹریس کا ریشو مذہبی لوگوں میں سب سے, ڈپریشن کا مرض جو آیا ہے نا ہمارے, ہم دیکھتے تھے بچپن میں ہمیں ڈپریشن کا کوئی مریض نہیں نظر آتا تھا, کوئی لاکھوں میں کوئی ایک تھا جو ڈپریشن کی گولیاں کھاتا تھا. جیسے جیسے ہماری قوم مذہب سے دور ہو رہی ہے, ڈپریشن کا مرض, ارے بولو یار, پھیل رہا, کم نہیں ہو رہا, اسٹریس بڑھتی جا رہی ہے. اور جن ملکوں کی یہ لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ترین ملک, ان میں اسٹریس اور ڈپریشن سب سے زیادہ ہے, ہر دوسرا آدمی گولی کھا رہا ہے. تو یہ کیا ہے لیول کہ مذہب نہیں ہوگا, تو حالانکہ ہوتا یہ ہے. یہ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتے تو خواہشات کے غلام. مذہبی آدمی اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھتا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے, اس کی نہیں دی, تو جس کی نہیں دی اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ. تو خواہشات پہ کیا ہوتا ہے اس کو کنٹرول, تو وہ آزاد ہوتا ہے. وہ جب چاہتا ہے اپنے نفس کی مانتا ہے, اور جب چاہتا ہے نفس کی بات کو مسترد ہٹا دیتا ہے, دفعہ ہو یہاں سے, نہیں مانتا, کیا کر لے گا تو. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے نسوار کی بہت کوشش کی کھلانے کی. میں نے کہا یار میرا دماغی کام ہوتا ہے, میں تھک جاتا ہوں, مجھے پھر نیند آنا شروع ہوتی ہے, مجھے جاگنا پڑتا ہے, میں کیا کروں. میں نے چائے چھوڑ دی تھی 1 سال کے لیے, بالکل چھوڑ دی. حالانکہ میں چائے کا ایسا دھتی تھا, کئی کپ اور کڑک چائے پیتا تھا, تو میں نے ارادہ کیا چائے چھوڑ دوں گا میں, ایسی کی تیسی, کوئی فائدہ نہیں ہے اس. جو مجھے مجاہدہ کرنا پڑا وہ میں ہی جانتا ہوں. 10 دن تک جو کلابازیاں کھائی ہیں نا میں نے چائے کے بغیر, وہ میں ہی جانتا ہوں, لیکن میں نے کہا نہیں پیوں گا. 10 دن کے بعد نشہ تو اتر گیا, مگر کسی کو چائے پیتا دیکھتا تھا تو دل چاہتا تھا ایک تھپڑ لگا کے اس سے چائے کا کپ چھین لوں. اس پہ بھی کنٹرول کیا الحمدللہ. ہوتے 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 نسیم منسیہ ہو گئے. 4 مہینے کے بعد بالکل خواہش ختم چائے کی. 1 سال تک ایسے ہی چلتا رہا. لیکن ٹینشن یہ کہ جدھر جاؤ چائے رکھ رہے ہیں, چائے سے منع کر رہے ہو لسی لا کے رکھ رہے ہیں. ابے لسی کون پیے گا بھائی, جہاں جاؤ جدھر جاؤ. خاص طور پر کے پی کے میں جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, یہ گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں آپ کو. بھائی نہیں پینی, میں نہ چائے پیتا ہوں, نہ کولڈ ڈرنک پیتا ہوں, نہ مجھے لسی, مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی, میں لسی پی کے کیا کروں گا بھائی. تو کھانا کون کھائے گا پھر اگر لسی پی لی. تو وہ اتنا مجاہدہ کہ ہر ایک سے لڑنا, ہر ایک سے لڑتے 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 بالآخر ہم نے کہا یار لسی سے تو کم از کم بہتر ہے کہ 2 گھونٹ چائے کے پی لو, یہ بھی خوش رہے گا. کیونکہ چائے نہیں پہ تو آئس کریم لے کر آ رہا ہے, کوئی کیا لے کر آ رہا ہے. وہ 2-3 چسکے لینے شروع کیے, ہوتے ہوتے پھر وہی ہو گیا. پھر کیا ہو گیا, تو دوبارہ چائے پہ آ گئے. اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے پھر دوبارہ چھوڑنے کے موڈ میں ہوں کہ یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے چائے. اب چھوڑنے کے لیے میں نے کسی اپنے پٹھان دوست سے مشورہ کیا, میرے بڑے جگری دوست ہیں. میں نے کہا یار اس کمبخت سے جان چھڑانی ہے چائے سے دوبارہ. انہوں نے کہا نسوار پہ آ جاؤ. اب انہوں نے نسوار کی پڑیا لے کے جو مجھے فضائل بیان کیے کہ یہ فائدہ, دماغ بیدار, کوئی بھی مطالعہ کرو گے نیند نہیں آئے گی, یہ وہ ویسے فضائل. میں نے کہا بھائی یار یہ تو سب سے کم درجے کا نشہ ہے چائے, اس پہ آ گئے تو پھر نکالے گا کون ہمیں اس سے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے. اور اب یہ بھی دوبارہ چھوڑیں گے انشاءاللہ ہمت کر کے. چائے کو پینے کی چیز نہیں ہے, ان چیزوں سے وقتی فائدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چائے پی کے میں فریش ہو جاتا ہوں, بھائی آپ سست ہوئے اس لیے تھے کہ چائے نہیں ملی تھی آپ کو, سمجھ آ رہی ہے بات.
اگر چائے پینے کے عادی نہ ہوتے تو نہ تھکاوٹ ہوتی اور نہ چائے پی کے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی. اگر یہ آپ کو چائے سے تھکاوٹ دور ہوتی نظر آتی ہے تو ہیروئن جی سے پوچھو, کہے گا ہیروئن پی کے تو ایک دم تھکاوٹ دور, 6 مہینے کی تھکاوٹ دور. تو جو دلیل اس کی ہے نا, اس کو بھی ہم یہی کہیں گے, بھائی یہ تھکاوٹ تجھے ہو اس لیے رہی کہ تو اس کا عادی ہے. تو جو نیچرل لائف ہے نا انسان کی, وہ لائف یہ ہے کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو سو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر اٹھو, پھر کام کرو, جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگائے وہ کام کرو. پھر تھکاوٹ ہوتی ہے, پھر تھوڑی سی 5-10 منٹ کی نیند لے لو. یہ نیچرل ہے. ہم اس کو چھٹے لگا کے دور کر رہے ہوتے ہیں. کوئی سگریٹ پی کے دور کر رہا ہے تھکاوٹ, کوئی پان کھا کے دور کر رہا ہے, کوئی گٹکا کھا کے, کوئی مختلف طریقوں سے دور کر رہے ہیں. تو یہ بھی اچھے لیبل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی چائے کے فضائل پہ ایک اچھا سا لیبل لگا دیا, تھکاوٹ دور کرتی ہے. اور سگریٹ والے نے اس پہ لگا دیا, یار ساری میری ٹینشن اس دھوئیں میں کیا ہوتی ہے. سگریٹ والے سے بولو, کہہ رہے ہیں ہمارے ایک دوست سے اتنے عادی, افطاری کے وقت سگریٹ پی رہے ہیں. وہ پہلے ایک پکوڑا ہلکا سا سنت پوری کرنے کے لیے رکھا, اس کے بعد میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار کیا کریں, مجبوری ہے. تو اور یہ سب چیزوں کو جو معاشرے میں رائج کیا ہے نا انگریزوں نے, ان پہ بڑے اچھے لیبل لگے. سگریٹ جو ہے, جب سگریٹ کمپنیاں بنی ہیں اور تمباکو پہ پبلک کو ڈالا ہے, تو یہ بھی ڈاکٹروں نے ڈالا ہے. آپ 100 سال پرانے ڈاکٹروں کی تحریریں آپ کو مل جائیں گی. لندن سے جو اخبار چھپا کرتے تھے اس میں ڈاکٹروں کی تحقیق ہوتی تھی, سگریٹ کے 20 فائدے, تھروٹ انفیکشن دور کرتی ہے, قبض ختم کرتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے. اس کے بعد جب کینسر ہونا شروع ہوا لوگوں کو, تو پھر انہوں نے کہا بھائی نہیں, وہ ڈاکٹر خریدے ہوئے تھے. سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, جو کمپنیوں نے خریدے تھے کہ یار یہ اس کی پبلسٹی کرو, تمہیں پیسے دیں گے اس. تو اسی طرح یہ چائے بھی انگریز مفت آ کے بانٹتا تھا. بر صغیر میں انگریز جو ہے نا, چائے کی پتی فری میں بانٹتا تھا کہ ان کو چسکا لگاؤ, پھر یہ ہم سے خریدیں گے. تو ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں میں. تو ایک بڑے ڈاکٹر آئے تھے ابھی امریکہ سے, میں بہت بڑے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ چائے جو ہے نا میں چھوڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا کرو گے چھوڑ کے؟ میں نے کہا چھوڑیں, فضول چیز ہے. انہوں نے کہا دیکھو دنیا چرس پی رہی ہے, لوگ ہیروئن پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, آپ تھوڑی سی چائے پی رہے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب ڈاکٹر یہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا تو پھر کیا خیال ہے؟ پھر آدمی کہتا ہے, نفس شیطان کہتا ہے پیتے رہو جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے. لیکن بہرحال اچھی چیز نہیں ہے, دوبارہ انشاءاللہ چھوڑیں گے. لیکن چھوڑنے کے ٹائم کون سا ہونا چاہیے؟ مصروفیت اتنی, ابھی چھوڑ دیں گے تو 10 دن تک کچھ کام ہی نہیں ہوتا. پھر وہ پڑے رہیں گے, جو آئے گا دل کرے گا اس کو تھپڑ اوپر لگاؤ, خام خامے کو پٹ پٹ آ جائے گا بلا وجہ. 10 دن کے بعد جا کے آدمی نارمل حالت میں آتا ہے نا. 10 دن تک کیا ہوگا؟ بس یہی سوچ کے مریخ پر چلا جاؤں 10 دن کے لیے, تو پھر انشاءاللہ خیر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو لیبل اچھے لگا دیے انہوں نے, اسٹریس ختم ہو رہی ہے, ٹینشن ختم ہو رہی ہے. حالانکہ ٹینشن ختم نہیں ہو رہی. مذہب سے آپ دور رہیں گے نا تو خواہشات کے غلام بن جائیں گے. پھر آپ کے لیے اپنی خواہشات سے ریورس ہونا بڑا مشکل. دوسری بات یہ کہ جب انسان اللہ کا غلام بنتا ہے تو خواہشات پہ کنٹرول اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس پہ مجھے اجر ملے گا. رب کے لیے قربانی دے رہا ہوں, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دینا آسان, جس سے محبت نہیں ہوتی اس کے لیے قربانی دینا بڑا مشکل. بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے قربانی دینا. دوسرا طبقہ جو مذہب کو مانتا ہے لیکن وہ بھی بڑے اچھے لیبل لگا کے اسلام کی مخالفت کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, مگر انہوں نے بھی لیبل کیا لگائے ہوئے ہیں بڑے اچھے. وہ کیسے؟ وہ سارا دن اسلام کی مخالفت کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر, یہ کہہ کر کہ یہ عورتوں پہ ظلم سکھاتا ہے اور یہ جناب وہ میں دوبارہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا, یہ جو ہے وہ جہاد کا حکم دیتا ہے, یہ لڑنے کا حکم دیتا ہے. اس 2-3 چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں, بس انہی کو لے کے گھماتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کسی غیر مسلم سے بات ہو نا اسلام کے بارے میں, 2 اعتراض. مرد کی 4 شادیوں کی بات بھی کرتا ہے, یاشی سکھاتا ہے, 4 شادیاں سکھاتا ہے, اور جہاد کا حکم دیتا ہے, قرآن میں جگہ جگہ جہاد کرو. اور مرد کو کہتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے کہ وہ مرد کے ماتحت ہے, تو عورت کو مرد کا غلام بناتا ہے. یہ ویمن رائٹس کے کیا ہے؟ خلاف. تو لیبل کیسا لگایا جا رہا ہے؟ بولو نا, انسانی حقوق, کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. پھر وہ مولاناؤں کے پیچھے خاص طور پہ لگتے ہیں کہ مولوی متشدد ہوتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں. تو یہ بھی لیبل ہے. ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا دکان میں نا, کسی نے پوچھا اس کے اندر ہے چینی, لکھا ہوا چاول ہے. کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں تو ہم نے کیا لکھ دیا
تو مکھیاں دھوکے میں آئیں گی؟ جو لفظ پڑھے گا نا، لیبل دیکھے گا، وہ دھوکے میں آئے گا. پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سمجھیں. جو لیبل دیکھے گا وہ دھوکے میں آئے گا. لیکن جو حقیقت کو جانتا ہے، چاول کی خوشبو کیسی اور چینی کی خوشبو کیسی، وہ کبھی بھی اس چاول کے لیبل سے دھوکا نہیں کھائے گا. جو خوشبو پہچانتا ہے اسلام کی، جو جانتا ہے کہ حقیقت میں انسانوں کو حقوق حقیقی معنوں میں اسلام نے دیے ہیں، وہ کبھی اس لیبل سے دھوکا نہیں کھائے گا. اسے پتا ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا فرما بردار اس لیے بنایا کہ اللہ کو پتا ہے کہ مرد طاقتور ہے، کمزور طاقتور کی اطاعت کرے گا تو اسی میں کمزور کی خیر ہے. اس سے طاقتور اس کمزور سے محبت کرے گا، اور کمزور کو طاقتور کے پیرالل اور برابر لا کے کھڑا کر دو تو طاقتور اس سے محبت نہیں کرے گا، اس کو ایک عذاب سمجھے گا اپنے لیے. یہ اصول ہے دنیا کا. آپ کا بچہ گھر میں باپ بن کے زندگی گزارے، اپنے بچے کو رکھو گے گھر میں؟ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بچے کمزور ہوتے ہیں نا، ہیں؟ آپ انہیں جو کہتے ہو وہ کرتے ہیں. تو شریعت نے حکم دیا کہ بچوں پہ حکومت کرو مگر ظلم نہ کرو، مگر حاکم تم ہی ہو. بچوں کو حکم دیا کس کی مانو گے؟ ابا اور اماں کی مان کے چلو گے، فرما بردار بن کے چلو گے. اب کیا مطلب؟ اسلام نے بچے کو غلام بنا دیا؟ والدین کا غلام نہیں بنایا. بچے کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، ان کا فرما بردار بن کے رہے. اور ماں باپ کا درجہ اللہ نے کیا کر دیا؟ بلند. جن ماں باپ کے بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، باپ ان سے محبت کرتا ہے، اپنی جان نشاور کر دیتا ہے، اس پہ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میری اپنی چیز ہے. تو جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. جو آپ کے کنٹرول میں ہو اس میں آپ کو اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا، اس پہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس پہ آپ خرچ کرو گے تو ریٹرن چاہو گے اس کا. تبھی انگریز اپنی بیویوں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کنٹرول میں نہیں ہے بھائی. اس کو پتا ہے جب چاہے مجھے طلاق دے کے نکل لے گی پتلی گلی سے، اگرچہ وہاں پتلی گلیاں نہیں ہوتی، چوڑی گلیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن بھاگنے کے لیے وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ بڑے آرام سے پتلی. آپ کو پتا ہے میں اپنے بیٹے پہ خرچ کر رہا ہوں لیکن یہ میری اطاعت نہیں کرے گا تو خرچ کرو گے؟ باپ بیٹے پہ خرچ کرتا ہے، اگر بیٹا ہی باپ بن جائے گھر میں تو آپ کے جو سچی مچی کے ابا ہیں نا ان کے تو آپ خرچ کرو گے کہ بھائی میں ان کا فرما بردار ہوں. لیکن جو جھوٹی موٹی کا ابا ہو، جب وہ آپ کا ابا بن کے گھر میں آئے گا تو آپ اس کو ابا بنانے کے لیے تیار نہیں ہو گیا. تبھی تو لوگ تانا دیتے ہیں نا دوستوں کو، بھائی تو میرا دوست ہے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے، کہتے ہیں نا. تو اسی طرح اللہ نے بتا دیا بھائی یہ فرما بردار ہے، یہ کمزور ہے لیکن تمہارے تابع ہے، تو تم اس پر احسان کرو، اس سے اچھا سلوک کرو، اس پہ خرچ کرو. عقل مند لوگ سمجھدار لوگ کرتے ہیں خرچ. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو بالکل برابر لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم حقوق دے رہے ہیں، تو مرد اس کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک لیبل لگاتے ہیں ہمارے جو مذہبی منافرت پھیلانے والے، بڑے اچھے اچھے اپنے فرقوں کے نام رکھیں گے. ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ حنفی، نہ شافعی. ہم سچی مچی کے صرف کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. مطلب یہ باقی سارے تیل بیچ رہے تھے معذرت کے ساتھ ہیں. یہ سارے کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ اسلام تو انہی پہ چلا آ رہا ہے اب تک. انہوں نے اپنا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. ہم مسلم ہیں. آپ پیدا کب ہوئے؟ 1975 میں بنیاد. تو 1975 سے پہلے کیا ہو رہا تھا ہے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوبند مدرسہ بھی تو 1864 میں پتہ نہیں 67 میں بنیاد رکھی گئی. وہ بنیاد جن علماء نے رکھی وہ علماء تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں نا. وہ تو مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. وہ علماء تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. وہ کوئی اس وقت تھوڑی پیدا ہوئے تھے، کوئی نیا فرقہ تھوڑی پیدا ہوا تھا. تو آپ کے تو پوری جماعتیں ہی نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں، بندے ہی نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں. نیا بندہ پیدا ہو کے سب کی کیا کر دیتا ہے؟ نفی. اور کہتا ہے میں کسی ایک جماعت، ایک آغا خانی مسلمان ہوئے، جیسے ہی مسلمان ہوئے بیچارے نے تبلیغ میں سروزہ لگایا، سیدھے طریقے سے آ کے تمیز سے نماز پڑھتے تھے. ان کو جماعت المسلمین والوں نے گھیر لیا. انہوں نے بولا یہ تو سب کی نمازیں سنت کے خلاف ہیں، تو فرقہ پرست لوگ ہیں. وہ بیچارہ نیا نیا مسلمان، اس کو نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے.
اسے وہ تو قربانی دے کر آیا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا دیکھو قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے, صرف قرآن و سنت کو مانو, باقی سب غلط. تو بیچارہ جماعت المسلمین میں چلا گیا. تھوڑے دن تک جماعت المسلمین میں گیا تو وہاں آج کل جماعت المسلمین پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 بھی آ گیا سنیں. تو انہوں نے ہمارے لیے کام آسان کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین کو فالو کرو. تو پہلے میں ان کو دلائل سے سمجھاتا تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب جب کوئی نیا آدمی آتا ہے مجھے کہتا ہے جماعت المسلمین کو حدیث میں آتا ہے فالو کرو, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بڑے سے جا کے پوچھو کہ حدیث میں جس جماعت المسلمین کا ہے اس سے پارٹ 1 مراد ہے, پارٹ 2 مراد ہے, یا پارٹ 3 مراد ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لیبل ہیں, یہ حقیقت کو نہیں دیکھ رہے. خوشبو کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. نبی نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنت میں. لیبل چاہے وہ دیوبندی لگائے, بریلوی لگائے, اہل حدیث لگائے, کچھ بھی لگا دے, جو نبی اور صحابہ کا راستہ ہوگا وہ کیا ہوگا. تو لیبل کو تھوڑی دیکھنے کا حکم دیا نبی نے, خوشبو دیکھنے کا حکم دیا. اندر سے خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ اگر صبح شام صحابہ کے خلاف کلپ بنا رہا ہے وہ کبھی بھی سچے دین پر نہیں ہو سکتا. تو وہ بیچارے آغا خانی مسلمان ہوا, اس کو پکڑ کے لے گئے کہاں؟ وہ کنفیوز ہے کہ ٹانگیں اتنی چوڑی کرنی ہے, یوں کرنی ہے, یہاں ہاتھ باندھنا, یہاں ہاتھ باندھنا, رفع الیدین کرنے. کتنی سخت عذاب ہے یار. ایک نیا آدمی بیچارہ مسلمان ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تو وہ پھر ادھر آنے لگے. اتفاق سے ان زمانے میں جماعت المسلمین والوں سے ہمارا بڑا ٹاکرا ہوتا تھا, تو میں ان پر بھی بات کرتا تھا. ان کو سمجھ میں آئی, انہوں نے جماعت المسلمین چھوڑ دی. لیکن چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک ملفوظ سنایا بڑا زبردست. کہتے ہیں ایک جماعت المسلمین والا میرے سامنے تقریر کر رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. یہ حدیث بھی سنی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم فرقہ واریت کو نہیں مانتے. تو کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ 73 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تمہارا تو سرے سے کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. تو وہ تو بھی فرقہ ہی ہوگا نا جو جنت میں جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ فرقہ ہی تو ہوگا. میں نے کہا یار آپ نے ایسی بات کی جو ہمارے دماغ میں بھی کبھی نہیں آئی ہے. تو ٹوپی ڈرامے ہیں, گھمائے رہے ادھر سے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک عیسائی آئے یہاں, الحمدللہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو میں نے پہلے کافی ان کا لمبا چوڑا انٹرویو لیا. میں کوئی بھی عیسائی یا ہندو مسلمان ہوتا ہے نا, خاص طور پہ اگر میرے ہاتھ میں مسلمان ہو رہا ہے تو میں اس سے لازمی چند کراس کویشچن پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. کیونکہ بعض لوگ لالچ میں بھی ہوتے ہیں, ادھر بھی اسلام قبول کریں گے, پھر دوسری مسجد میں بھی جا کے, پھر اس مسجد میں بھی جا کے روزانہ 25 دفعہ اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر چندہ بھی. ایسے کئی کیسز پکڑے گئے ہیں. تو میں کراس کویشچن بہت پوچھتا ہوں کیوں, اور ان کو مایوس کر دیتا ہوں کہ ہم کوئی تعاون نہیں کریں گے. تو میں نے ذرا مضبوط لہجے میں بات کی, اور پھر میں نے کہا ان سے معذرت کر لوں گا میں بعد میں, پہلے پہچانو تو کون ہے. تو الحمدللہ پتہ چلا کہ مخلص آدمی ہے, شاید ابھی بیان سننے آئے ہوئے بھی ہوں. اگر ہیں تو بھائی ہاتھ کھڑا کریں ذرا. کہاں گئے؟ تو نہیں ہے میرا, تو یا شرما رہے ہوں گے, ممکن ہے, واللہ عالم. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, مجھے پتا تھا وہ مخلص آدمی ہے, اس کا الحمدللہ میں نے اندازہ ہو گیا, پھر کلمہ ولا پڑھا انہوں نے الحمدللہ. تو میں نے ان سے کہا, وہ کہنے لگے میری صرف ایک ضرورت ہے, میری صرف ایک ضرورت. ہوتا ہے نا کہ مجھے پیسے چاہیے, مجھے یہ, کہہ رہے ہیں مجھے ریئل اسلام چاہیے. میری صرف ایک ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ مجھے خالص اسلام چاہیے. مجھے پتا تھا بیچارہ یہ اسلام کی طرف آیا ہے نا, اب اس سے لوگ بحث شروع کریں گے, یہ یوٹیوب پہ بھی جائے گا, تو یہ ہو جائے گا کنفیوز. کیا خیال ہے؟ تو میں نے ان کے سامنے ایک اختلاف کا خلاصہ بیان کیا, وہ میں کسی دن بیان میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اس کی ضرورت سب کو ہے کہ امت میں اختلافات 2 قسم کے ہیں, ان اختلافات میں پڑھنا ہے, ان اختلافات میں نہیں پڑھنا. جن میں پڑھنا ہے ان میں کس طرح سے رہنا ہے, کیا لب و لہجہ ہونا چاہیے. یہ کچھ اختلاف ایسے ہیں جو اسلام کے اندر ہیں, اس سے انسان اسلام سے باہر نہیں نکلتا. تو الحمدللہ بڑا ایک وہ مطمئن ہوئے, اور اللہ کرے کہ اللہ ان کو استقامت, بڑی قربانی, اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. ایسے بہت سے لوگ الحمدللہ مسلمان ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے جامعۃ الرشید میں بعض علماء الحمدللہ اندرون سندھ بہت کام کر رہے ہیں. انہوں نے اندرون سندھ جامعہ کے بعض علماء نے اندرون سندھ اپنے خرچے پہ, اللہ نے ان کو پیسہ بھی دیا ہے, اندرون سندھ اپنے خرچے پہ بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں
جن میں ہندوؤں کی جو سب سے نیچ قوم ہے نا, جو نیچ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن جو ہندوؤں میں سمجھی جاتی ہے, جو ہاری اور کسان جن کو سودی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, ان لوگوں کو, جو بالکل قوم کے پست ترین لوگ ہیں جن کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے, ان میں سینکڑوں کو مسلمان کر چکے الحمدللہ. پھر ان کی تعلیم کا انتظام, ان کے کھانے کا انتظام, ان کے گھریلو مسائل, تو بہت سے لوگ الحمدللہ چھپے رستم ہیں جو دنیا کے سامنے نہیں ہیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا, حالانکہ میرے دوست ہیں وہ جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ میرا اندرون سندھ جانا ہوا کسی کام کے سلسلے میں, تو میں نے وہ ادارے اپنی آنکھوں سے, مجھے پتا چلا کہ یہ اتنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بہت لوگ ہیں غیر مسلموں میں بڑا چھپا ہوا کام کر رہے ہیں اور وہ اخلاص کے ساتھ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے علم, عمر میں برکت عطا فرمایا. اور اصل کام تو یہ ہے. تو جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ بھی کیا لگاتے ہیں, لیبل, بہت اچھا, لیکن جس کی سونگنے کی حس تیز ہوتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دنیا میں آنے کے بعد نفرتیں کم ہوئی ہیں یا بڑھ رہی ہیں. تو وہ چاول کے لیبل کو نہیں دیکھتے, وہ چینی کی خوشبو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو مکھی ہے نا وہ چینی کی خوشبو دیکھے گی. تو اسی طرح وہ نجاست کی بدبو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر اگر کسی نے عطر لکھا ہوا ہے, خوشبو لکھا ہوا ہے, تو اس لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتے. تو اگر آپ کی باتوں سے نفرتیں پھیل رہی ہیں, لوگ علماء سے بدگمان ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرقہ پرست ہیں, چاہے آپ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لیبل سے متاثر ہونے والے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. اور بات جو میں نے شروع کی تھی وہ میں ختم کرتا ہوں کہ اسی طرح یاد رکھو, اللہ نے جو ہمیں قربانی کا حکم دیا, حج کا حکم دیا, یہ اپنا غلام بنانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ یہ ہم میں غلامی کا احساس, ہم آزاد نہیں ہیں. جو کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں, اپنی زندہ نہ اپنی نہیں چلے گی. کسی نے سوال پوچھا ہے مکروہ کا کیا مطلب ہے. مکروہ کا یہ فقہائے کرام کی ٹرمز ہوتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ یعنی دلائل ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بالکل ناجائز ہے, بالکل حرام ہے. سمجھ رہے ہیں, تو اس کو فقہا کیا کہتے ہیں, حرام, ناجائز. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل کیا ہیں, جائز ہیں, تو ان کو فقہا کہتے ہیں جائز. کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے, لیکن وہ دلائل مضبوط نہیں ہوتے, ان میں تعویل کا امکان ہوتا ہے. تو اب ان کو ہم جائز تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس پر کہ ناجائز ہونے پر حدیث موجود ہوتی ہے. تو اس کے لیے فقہا ایک ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں, مکروہ. کیا مطلب, یہ ناجائز یعنی الاؤڈ تو نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایسے بھی ناجائز نہیں ہے جیسے بالکل ایک خالص حرام چیز ہوتی ہے. تو یہ فقہائے کرام کی کیا ہوتی ہیں, یہ ٹرمز ہوتی ہیں, اصطلاحات ہوتی ہیں. اس پر دلیل مانگنا کہ کوئی حدیث میں بتاؤ مکروہ, تو یہ پاگل پنے کی علامت ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک اصطلاح ہے امام ابو حنیفہ کی واجب. بہت اہم مسئلہ آ گیا, اچھا ہوا یہ اسی میں حل کر لوں میں. شریعت میں کچھ دلائل ہوتے ہیں, کسی چیز سے فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ لازمی کرنا ہے تمہیں. جیسے 5 نمازیں کیا ہیں, فرض ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن وتر کی نماز کیا ہے, فرض ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں فرض نہیں ہے تو حدیث سے تو اس کا ضروری ہونا پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر. صحیح حدیث ہے, اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ کیا ہے, وتر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہو یا حضر ہو کبھی بھی وتر کو قضا نہیں کیا, حتیٰ کہ صحابہ نے بھی نہیں کیا کبھی, سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے ہر قیمت پہ. تو ان دلائل کی بیس پر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو بھائی, فرض تو نہیں ہے کیونکہ نمازیں کتنی فرض ہیں, 5, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ چھوڑنے کی اجازت ہو, تو فرض کی طرح ہے. تو جو چیز فرض کی طرح تھی, دوسرے فقہا نے اس کے لیے کوئی نیا لفظ وضع نہیں کیا اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. انہوں نے کہہ دیا سنت مؤکدہ ہے. تبھی جو جمہور علماء ہیں وہ وتر کو کیا کہتے ہیں, سنت مؤکدہ, مگر چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جس نے وتر چھوڑ دیا اس کی گواہی قبول نہیں ہے, حالانکہ وہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. سنت مؤکدہ کے چھوڑنے والی کی گواہی تو قبول ہوتی ہے. تو چونکہ ان کے پاس الگ سے لفظ نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, تو وہ فرض تو کہہ نہیں پا رہے, تو انہوں نے کیا کہا, اس کو سنت مؤکدہ کہہ دیا بہت سخت تاکید کے ساتھ کہ سنت مؤکدہ ہے, بہت تاکید.
حالانکہ سنت مؤکدہ کا لفظ بھی ہمیں حدیث میں نہیں ملتا. تو امام حنیفہ نے یہ امت کے لیے پریشانی کو حل کر دیا. انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی واجب کی کہ بھائی جو چیز فرض کی طرح ضروری نہ ہو لیکن چھوڑنے کی اجازت بھی نہ ہو تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ واجب. اب کوئی کہ حدیث سے دکھاؤ کہ وطر واجب ہے, تو واجب کا لفظ تھوڑی دکھایا جائے گا, سمجھ رہے؟ تو صحابہ نے تو اس کو سنت ہی قرار دیا ہے. سنت سے مراد نبی کا طریقہ, یہ وہ اصطلاحی سنت نہیں ہے. یعنی صحابی تو کہہ رہے ہیں نبی کا طریقہ ہے, تو اس معنی میں سنت کہا. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو صحابی کہہ رہے ہیں سنت ہے اور امام حنیفہ کہہ رہے ہیں واجب ہے, تو بھائی وہ اصطلاح ہے. صحابی نے سنت اس معنی میں نہیں کہا کہ فرض نہیں ہے, بلکہ اس معنی میں کہا کہ نبی کا طریقہ ہے. اب چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو یا واجب ہو, یہ ایک الگ بحث ہے, سمجھ رہے؟ اسی سے قربانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. قربانی کے بارے میں تینوں ائمہ, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, امام شافعی, یہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاں واجب کا معنی فرض ہے, تو فرض نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں فرض نہیں, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور عام سنت مؤکدہ کی طرح نہیں ہے یہ, کیونکہ اس کی اتنی سخت تاکید ہے, کیونکہ نبی نے اس کا حکم دیا ہے, اور جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صریح لفظوں میں حکم دے دیں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیسے حکم دیا؟ حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, جس کے پاس قربانی کی قدرت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے. اس حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے, مگر محققین کی اکثریت نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے, اور اسی بیس پر دوسرے علماء نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا کہ بہت سخت تاکید ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں سنت کا جو اصطلاح ہے نا, ٹرم, اس کے مطلب یہ کہ چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے, تاکید تو ہے مگر گناہ نہیں ہے چھوڑنا, جبکہ قربانی چھوڑنا کیا ہے, کیونکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے یہ وعید ہے. تو انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی واجب کا لفظ, کہ واجب کا مطلب ایسے فرض نہیں ہے جیسے نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ فرض ہوتا ہے, اس طرح قربانی نہیں ہے, لیکن ایسے ہلکی بھی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, تو وہ درمیانی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ واجب. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں امام حنیفہ کا رائے, ان کا مذہب بہت طاقتور ہے کہ قربانی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بہت سے فقہا اس کے قائل ہیں کہ گھر میں ایک فرد کی طرف سے قربانی کو تمام افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گی, جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں من وجد سعة, جس کے پاس بھی گنجائش ہے اور وہ قربانی نہ کرے. تو اس میں مرد اور عورت دونوں الگ الگ داخل ہیں. تو جو بھی گھر میں بالغ ہے وہ اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی کرے گا. اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں گھر کا سربراہ قربانی کرتا تھا, سب کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی, تو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں صاحب نصاب ہوتا ہی گھر کا سربراہ تھا, خواتین کے پاس تھوڑی پیسے ہوتے تھے, بہت کم ایسے. آج کل تو خواتین کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے, مرد بیگم سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے آج کل. تو اس زمانے میں عمومی طور پر ایسا نہیں, کہیں کہیں ہوتا تھا عورتیں مالدار ہوتی, لیکن عمومی رواج ایسا ہی ہوتا تھا کہ مردوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا, وہ صاحب استطاعت ہوتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر نے قربانی نہیں کی, اگر یہ واجب ہوتی تو ابو بکر اور عمر بھی تو کرتے. تو اس کے دو جواب علماء نے دیے. ایک تو یہ کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھے. حضرت ابو بکر اور عمر جب خلیفہ راشد تھے, ان کی غربت تو پوری دنیا میں مشہور ہے. جن کے کپڑوں کے میں پیوند لگانے کے پیسے نہ ہو, وہ بکرا خریدنے کے کہاں سے پیسے ہوں گے ان کے پاس؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو ابو بکر اور عمر نے اپنے دور خلافت میں جو خود قربانی نہیں کی, اس کی وجہ وہ صاحب نصاب نہیں تھے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو راوی ہے نا بیان کرنے والا کہ ابو بکر عمر نہیں کرتے تھے, تو عین ممکن ہے اس نے نہ دیکھا ہو, انہوں نے سب کے سامنے نہ کی ہو. یہ بھی بعض بڑے علماء نے اس کی تعویل کی ہے اس روایت کی, کہ ممکن ہے الگ کرتے ہوں, ضروری نہیں سب کو دکھا کے کی ہو, لیکن پہلی بات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اس لیے نہیں کی کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر عمر نے اس لیے کہ لوگ واجب نہ سمجھیں. تو بھائی اس لیے کہ غریب آدمی بھی اس کو واجب نہ سمجھے. اگر ابو بکر اور عمر ہر سال کرتے پابندی سے قربانی, حالانکہ ان کی غربت مشہور تھی, تو لوگ یہ سمجھتے کہ استطاعت نہیں ہو تو بھی ہر مسلمان نے قربانی کرنی ہے, جبکہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے, بلکہ ایک عام سنت ہے, کر لے اچھی بات ہے, نہیں کرے کوئی گناہ نہیں. تو چونکہ یہ جو حدیث ہے نا کہ نبی نے ہر سال پابندی سے کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید بیان کی, اور خاص طور پر یہ جو حدیث ہے جس کو اکثر محققین نے صحیح قرار دیا ہے کہ جس نے قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ میں
نہ, یہ بہت شدید وعید ہے. تو اس لیے اس بارے میں زیادہ مضبوط رائے یہی ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے. اور بھائی اس بحث میں پڑھو ہی نہیں کہ واجب ہے یا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ قربانی کے دن میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے بھائی. نہیں بھی واجب ہو تو کر لو یار, کیا خیال ہے. قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ ادا کرنے کی قدرت ہو, کیونکہ جب قرضہ ادا کرنے کی قدرت نہیں ہوتی پھر آپ قرضہ لے کے قربانی کا بکرا خریدو گے تو تھوڑے دن میں خود قربانی کا بکرا بن جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے بات, جب پیسے نہیں ہوں گے ادا کرنے کے. تو پہلے جو بکرا ہے نا قربانی کا, اسی کو قربان کرو, اپنے آپ کو قربان مت کرو قرضوں میں ڈال کے. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو کرو. اور یہ گوشت کی عجیب بات ہے بھائی, آپ پورے سال کھانا کھاتے ہو, اس کھانے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی. ایک سیکنڈ, اس کی نسبت اللہ کی طرف, حالانکہ وہ بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے نا, لیکن اس کی نسبت ہوگی یہ میرے ابا نے کھلایا, یہ میری اماں نے کھلایا, یہ فلاں کا ولیمہ تھا اس نے مجھے گوشت کھلایا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا, یہ مفتی صاحب نے دعوت کی, یہ میرے پیر صاحب نے دعوت کی, یہ پڑوسی نے دعوت کی, یہ جناب میرے ابا نے دعوت کی, دادا نے کھلایا, ماموں نے کھلایا. یہ ہوتا ہے نا. یہ واحد کھانا ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یہ واحد کھانا ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے. تبھی ان پورے سال آپ روزے رکھ سکتے ہو. دیکھو کوئی آپ کی دعوت کرے اور آپ اس دن روزہ رکھ لو, اس کو غصہ آئے گا نا. ارے بھائی ہفتے کو وسیم بھائی نے آپ کی دعوت کی, بھائی وسیم بھائی بیٹھے معذرت, آپ نے ہفتے ہی کو روزہ رکھ لیا, وسیم بھائی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یار آج ہی رکھنا تھا جب تمہیں پتا تھا میں دعوت کر رہا ہوں. لیکن اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. اللہ کہے گا وہ وسیم سے جا کے لڑ, اس نے دعوت کی تھی, تیرے روزے رکھنے سے اس کا نقصان ہو رہا ہے, تو تمہارا آپس کا جھگڑا ہے, حل کرو بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نا. میں روزے کا ثواب بہرحال دوں گا کیونکہ میرے لیے روزہ رکھا ہے. وسیم تو ناراض ہوگا کہ اس کی دعوت تم نے ٹھکرا دی. ہاں اگر ویسے ایک مستحب عمل ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے روزہ نفلی توڑا جا سکتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن نہ توڑیں تو بھی ٹھیک ہے, توڑ دیں تو اور اچھا ہے, بعد میں قضا کر لیں کہ یار اس کا دل بھی خوش. لیکن اللہ ناراض نہیں ہوگا. اللہ کہے گا تمہارا معاملہ وسیم کا معاملہ, تمہاری کتنی دوستی ہے تم دونوں جانو, روزے کا ثواب بہرحال میں تمہیں دوں گا. اس کی دعوت ہے نا, میں نے تھوڑی کی ہے. بقرعید کے دنوں میں کس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے؟ اس دن روزہ رکھو گے اللہ حساب لے گا. کم بہت, یہ جو میں نے اتنے جانور کٹوا رہا ہوں تجھ سے اور کھلانے کے لیے کٹوا رہا ہوں, آج ہی تو نے روزہ رکھا, حرام ہے, گناہ ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. یہ مت دیکھو کھا کیا رہے ہو, یہ دیکھو کہ نسبت کس کی طرف ہے اس کی. اور یہ جو ہم قربانی, یہ اللہ کی دعوت کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو جانور اپنے پیسوں سے کاٹتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, قصائی کو خود پیسے دیتے ہیں, کھال خود اترواتے ہیں, پھر چانپیں الگ سے نکلوائی, پائے الگ بنوائے, تو سارا کچھ تو ہم خرچہ خود ہی کر رہے ہیں. اللہ کہاں سے درمیان میں آ گیا بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا, جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی عبادت ہے. عام دنوں میں آپ گائے کاٹ کے کھا جاؤ, ثواب نہیں ملے گا. گوشت ملے گا آپ کو, ثواب تھوڑی ملے گا. دونوں چیزیں تھوڑی ملیں گی, گوشت بھی ملے ثواب بھی ملے. اللہ کہیں گے تو نے گوشت مل گیا نا, بس اور کیا چاہیے. قربانی میں جب ہم جانور کاٹتے ہیں تو یہ کس کے لیے قربان کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس میں اصل تو یہ ہے کہ یہ گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا, یہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. اب اللہ جو کہے گا اس کو غریبوں میں بانٹ دو یا جلا دو, تبھی پہلے قربانی کا گوشت جلا دیا جاتا تھا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں, قربانی کی اور وہ جلا دیا, آسمان سے آ گئی اس نے جلا دیا. اصل تو قربانی یہ. تو اللہ نے گریوی میں کیا کیا کہ بھائی تم نے میرے لیے جانور کاٹ دیا, اب یہ جانور میری ملکیت میں آ گیا, تمہارے پیسے ختم. اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, چونکہ آج عید کا دن بھی ہے, خوشی کا دن بھی ہے, تو اب میری طرف سے یہ کیا ہے؟ کھاؤ. تو یہ اللہ کی ملکیت میں گھوم کے واپس آتا ہے. اور عام جو ہم جانور کاٹ کے کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہم نے جیسے مرغی خریدی وہ ہماری ہو گئی, کاٹی ہماری ملکیت میں کٹتی ہے. تو اللہ نے اس میں ہماری ملکیت کو فرض کیا ہوا ہے. قربانی کے جانور پہ اللہ ہماری ملکیت نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں کٹ گیا تو مجھے دے دیا, اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کھاؤ, تبھی اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ ہمارا ہوتا نا تو ہم بیچ بھی سکتے. آپ نے جانور ذبح کر کے کاٹ دیا ہے بھائی, اب آپ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے, قربانی کا گوشت کیا کرنے ہیں؟ بیچ رہے ہیں. اجازت ہے کیا؟ نہیں.
اگر بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. پیسے حتیٰ کہ کھال نہیں بیچ سکتے, کھال بیچی تو قیمت صدقہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ سب اس کی علامتیں. اب یہ ہمارا نہیں, حتیٰ کہ قربانی کے جانور کی رسی بیچ کے پیسے کھانا بھی جائز نہیں ہے. جس رسی میں باندھا ہوا تھا نا, وہ رسی بھی بیچو گے تو اس کی قیمت بھی صدقہ کرنی پڑے گی. بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل ہے. تو اس لیے میرے بھائی انجوائے کرو. کون کھلا رہا ہے؟ اب بعض لوگ بڑے نخرے والے تھے, ہم تو پورے سال ایکچولی گوشت کھاتے ہیں تو یہ سارا ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے. بڑی بے مروتی کی بات ہے یار, بڑی بے مروتی کی بات ہے. غریبوں میں بانٹتے رہو پورے سال, غریبوں میں بھی بانٹو. اللہ نے کہا ہے کہ کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو لیکن یہ کہ سارا گوشت صدقہ کر دینا, خود کچھ بھی نہ کھانا, یہ ناپسندیدہ حرکت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عام دنوں میں آپ بیل کاٹ کے پورا غریبوں کو کھلا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان دنوں میں خود بھی خود کھاؤ اس میں سے, کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے وسیم بھائی نے آپ کی دعوت کی, آپ نے سارا پیک کر کے غریبوں کو کھلا دیا. غصہ آئے گا, بولے گا میں نے تیرے لیے دعوت کی ہے, چل بچ جاتا یا کچھ. تبھی فقہا نے یہاں تک بیان کیا کہ جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں, ایک قربانی ہو رہی ہے, بچے زیادہ ہیں, گھر والے زیادہ ہیں, تعداد زیادہ ہے, 4 بیوی ہیں فار ایگزامپل. مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, گھبرائیں نہیں, صرف مثال دے رہا ہوں. اور وہ خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے اور وہ اتفاق سے قربانی کر بھی دے, تو فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کا پورا ان کو کھلا دو. بعض لوگ بیچارے اتنے چھوٹے چھوٹے جانور لے کر آتے ہیں, اس میں سے بھی 3 حصے کر کے وہ پھر بچے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابا پورے سال آج تو نے ہمیں گوشت کھلایا ہے, آج ہمارے یہاں گائے کٹی ہے, دمبا کٹا ہے, بکرا کٹا ہے. اب غریب لوگ بیچارے نہیں کھا پاتے پورے سال گوشت, تو ایسے لوگوں کو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ پورا گوشت بھی بچوں کو کھلائیں, تاکہ وہ جن غریبوں کے لیے, مالداروں کے لیے کہ بھائی تم کھاتے رہتے ہو, 1/3 خود کھا لو, وہ کھاؤ, وہ صدقہ نہ کرو. باقی 2/3 یا 1/3 صدقہ کر دو, 2 خود رکھ لو. تو یہ کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے بھائی اس میں تو بڑھ چڑھ کے قربانی کرنی چاہیے. جانور لائیں, گرائیں, کھائیں. قرآن کے الفاظ کتنے پیارے ہیں, فَكُلُوا مِنْهَا, خود بھی اس میں سے کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور جو تنگ دست محتاج لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ. تو ان کو بھی عام صدقہ کی نسبت یہ جو قربانی کا گوشت صدقہ کریں گے زیادہ ثواب ملے گا, کیونکہ ان کو بھی آپ اللہ کے دیے ہوئے جو اللہ نے آپ کی ضیافت کی تھی اس میں ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت آپ کی دعوت کریں تو پھر آپ کسی غریب کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ, تو اس کو جو خوشی ہوگی بولے گا بھائی واہ واہ واہ, اتنی بڑی دعوت میں تم نے ہمیں بھی اپنے ساتھ بلا لیا, ہمارا بھی اکرام کر رہے ہو. تو اس لیے قربانی کا گوشت کھایا بھی کریں, کھلایا بھی کریں, اور بقرعید کے 5-6 دنوں میں کھا پی کے وہ ایک کسی نے بتایا نا کہ اسٹور بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کسی نے کہا کہ خواب دیکھا, محرم میں خواب دیکھا کہ سب لوگوں نے جو قربانیاں کی تھی ان کے جانور پورے صحیح سالم جنت میں ٹہل رہے ہیں, اور اس کا بکرا بغیر ٹانگ کے, ایک ٹانگ نہیں ہے, 3 ٹانگوں پہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابھی تک فریج میں پڑی ہوئی ہے چانپ جو ہے نا اس کی یہ ابھی تک وہاں پہنچی. تو ایسا نہ ہو کہ وہ سارا آپ کا بکرا سے صرف سینگوں کے ساتھ ٹہل رہا ہو وہاں پہ, وہ تلاش کر رہا ہو کہ میرے نیچے بکرا کب لگے گا آ کے تو ایسا نہ ہو. تو کھائیں بھی کھلائیں بھی, یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس قربانی کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے. اچھا بھائی مفتی صاحب, میں بہت گناہ کیے جن میں, اللہ معاف فرمائے یار, گناہوں کا ایسے یہ پھر کھلے عام یہ سوال کرنے کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران کے بارے میں شیعہ حضرات ایک ویڈیو چلا رہے ہیں کہ 15 سال میں 4 بیٹیاں ہوئیں اور ان کی شادی غیر مسلم میں کی. بھائی جب اسلام تھا ہی نہیں تو اس وقت تو ایسا ہی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو حضرت لوط علیہ السلام نے جو شادی کی تھی وہ ان کی بیوی بھی تو غیر مسلم تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے جو شادی کی وہ کس سے کی؟ غیر مسلم عورت سے کی. تو اور وہ آخر تک غیر مسلم ہی رہی ہے. تو جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا شرعی حکام کچھ اور تھے. تو نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی, غیر مسلم تھے وہ سارے, عرب کے سردار تھے, اور جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ بھی غیر مسلم سے ہوا تھا. حضرت زینب مسلمان ہو کے انہوں نے ہجرت کر لی, مدینہ آ گئیں. ان کے جو شوہر تھے وہ غیر مسلم رہے, تو پھر بعد میں وہ بھی مسلمان ہو کے
مدینہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد پھر اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اگر غیر مسلم ہوں اور ایک مسلمان ہو جائے تو نکاح نہیں ٹوٹتا, انتظار کیا جائے گا دوسرے کا کہ وہ بھی مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, میں نے کاروبار شروع کیا, آمدنی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا, میرے والدین نکاح کرانا چاہتے ہیں اور وہ بھی اسی حوالے سے پریشان ہیں, اگر آمدنی کا مناسب ذریعہ نہ ہو تو شادی کرنا کہتے شادی کر لو. میرے بھائی جب ابا اماں اتنا فری کرا رہے ہیں آپ کو, ایسے ابا اماں تو مارکیٹ میں ملتے نہیں آج کل, آرڈر پہ بھی نہیں بنتے بھائی. ابا اماں ایسے تو میں نے بہت دیکھے, بیٹا 1 کروڑ روپے کما رہے مگر ابا پھر بھی شادی نہیں کرنے دے رہے اس کو, اماں بھی نہیں کرنے دے رہی. لیکن ایسے ابا کہ کما نہیں رہے, ابا اپنے خرچے پہ شادی کر رہے ہیں, سبحان اللہ بھائی. کہاں ہیں ایسے ابا یار, مجھے دکھاؤ یار, سر پہ ہاتھ پھروانا چاہیے ان سے, سب لوگ ان کے سر پہ ہاتھ پھروائیں. تو یہ بہت خوبصورت ابا ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے اباؤں کو ایسا ابا بنا دے. لیکن میں پھر بھی ایسے اباؤں سے کہتا ہوں کہ بچہ اگر محنتی ہے تو پھر اس کی کر دو, اگر وہ محنتی نہیں ہے, آپ کو ڈر ہے کہ شادی کے بعد بالکل ہی پڑ جائے گا, تو پھر نہیں کرو, کیونکہ ابھی تو وہ پیڑے کھا رہا ہے نا اکیلا بیٹھ کے. جب اس کی شادی کی ضرورت بھی پوری ہو گئی تو کہے گا سارے کام تو ابا نے کر ہی دیے ہیں, تو وہ اور سست بن جائے گا. شکر گزاری تو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے نا, تو اور سست بن کے پڑ جائے گا, بولے گا ابا بہو کو بھی تم ہی پالو گے, تم ہی لے کر آئے ہو, میں صرف بچے پیدا کرنے کا کام کروں گا. وہ ایسے بچے کہتے ہیں, اور وہ پیدا کرتا رہے گا, ابا کی جیب میں ڈالتا رہے گا, یہ ابا ایک نیا ورژن یہ لو. تو ایسا نالائق بچے کی نہ کرو. ہاں جس بچے کا پتہ ہے یہ محنت کر رہا ہے, روزی تلاش کر رہا ہے, پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, تو اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے ابا اپنے خرچے پہ اس کی شادی کر دیں. بولیں بیٹا بہو میری بیٹی ہوگی, میں کھلاؤں گا, میں پلاؤں گا, اور بچے ہو گئے تو میرے بھی تو اولاد ہے نا. وہ تو جہاں اللہ نے مجھے اتنا دیا, تمہیں کھلا پلا کے جوان کر دیا, چلو خاندان بڑا ہو جائے گا, اور تم محنت کرتے رہو, جب تمہیں جاب مل جائے گی تو ٹھیک ہے, تم اپنا گھر سنبھال لینا. تو اس قسم کا نیک بچہ ہو تو پھر یہ کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا, فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے بیان شروع کیا تھا وہ. جی بھائی بتائیں. ہاں قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا بھی جائز ہے, ایک حصہ عقیقے کا بھی رکھ سکتے ہیں. میری منگنی کو 1 سال ہو گیا, ہونے والی ساس 6 مہینے اور مانگ رہی ہے. ساس بول رہی ہے BC کھلے گی تو دھوم دھام سے بیٹی کی رخصت کروں گی. میں 1 سال سے بول رہا ہوں ساتھ کسی نکاح, ساس کہاں مانے گی بھائی, ساس نہیں مان رہی تو ساس کہاں مانے گی. ان سے بولو شادی کرو, رخصتی کر کے دے دو, میں بعد میں دھوم دھام 6 مہینے بعد دھوم دھام شادی الگ کر لو, دھوم دھام بعد میں کر لینا 6 مہینے بعد. یہ میں نے بیان کیا تھا کہ قربانی کی میں وہ بتاؤں گا, وہ میں جلدی سے 2 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ جو قربانی اور حج کا فلسفہ ہے یہ کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا, کہا تھا نا, اس کی کوئی لاجک تھی؟ بھائی شکار ہے, مچھلیاں تمہارے لیے اتوار کو, ہفتے کو, پیر کو, جب چاہو کو, لیکن اللہ نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ پابندی لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا غلام ہے یا نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں قربانی میں کیا حکمت, اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو, اتنے پیسے لڑکیوں کی جہیز میں دے دو, اتنے پیسے یہ کر دو, اتنے پیسے یہ کر دو. اللہ نے بولا ہے تو میرا بندہ بن کے زندگی گزار. میں کہہ رہا ہوں قربانی کے دنوں میں جانور کا گلا کاٹنا ہے, اللہ کا نام لے گئے. اب جو انسان کا بچہ ہوگا نا صحیح ہے نا, وہ کہے گا بھائی اللہ کا حکم ہے کر لو. اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا, کوئی اور کہہ رہا ہوتا, پھر آپ کہتے, ابا کہتے, آپ کہتے ابا کیا ہو گیا آپ کو, ابا کہتے بیٹا بکرا کاٹ دے, تو آپ کہتے ابا بکرا کیوں کاٹوں میں, ابا کہتے وہ فلاں کو گوشت دینا ہے, تو آپ کہتے کہ بھائی ابا گوشت کے بجائے مجھ کو پیسے کیوں نہیں دے دیتے. تو پھر یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو اللہ نے کہہ دیا تو بس یہ حرف آخر, اللہ نے کہہ دیا کہ جانور کاٹو تو بس. تو جیسے بنی اسرائیل کا امتحان تھا تو ہمارا بھی کیا ہے, امتحان ہے. اور ان کا تو امتحان مشکل تھا, ہمارا بہت آسان ہے. ان کو حکم تھا مچھلیاں کا شکار نہیں کرو, ہمیں حکم ہے کرو. صحیح ہے نا, جانور کاٹ کے کھاؤ. تو اتنا مزیدار حکم بھی اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ تو بڑی بے مروتی کی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں قربانی کا حکم, اور یہ اگلے ہفتے اسی موضوع پر مزید بیان ہوگا کہ اللہ نے یہ جانوروں میں کاٹنے کا یہ کیا ہے, اور بڑی اس میں حکمتیں ہیں بہت زبردست کہ یہ گائے لاؤ کاٹو, یہ کاٹو وہ کاٹو. اسلام میں دعوتیں, گوشت کیوں کھلا رہا ہے اسلام ہمیں بھائی اتنا زیادہ؟ عقیقے میں بھی گوشت ہے, ولیمے میں بھی گوشت کا حکم, اور بقرعید میں بھی گوشت کا حکم. تو یہ کیا ہے, یہ سبزی کیوں نہیں ہے بھائی؟ ٹماٹر کا ذکر اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے, کھیرے, ککڑی, ٹماٹر ہیں کوئی بطور عبادت کی نہیں ہے نا.
بھائی بچہ پیدا ہوا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا 1 گائے کا حصہ لو یا اونٹ کا حصہ لو, یہی کہتا ہے نا. یہ کیوں نہیں کہہ رہا مٹھائی بانٹو؟ ارے اسلام یہ بھی تو کہہ سکتا تھا بچہ پیدا ہوا تو 20 کلو مٹھائی ہیں, بقرعید کے دن 80 کلو مٹھائی یا دودھ جلیبی. جہاں کھانے کا ذکر آئے گا گوشت, اور گوشت میں مچھلی نہیں, مرغی نہیں, ٹائٹ گوشت ہونا چاہیے, دمبا, بکرا, اونٹ اور گائے, کیونکہ اس کو گوشت کہتے ہیں. مرغی کے گوشت کو کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں, کہنے کا دل نہیں چاہتا. دل نہیں چاہتا بالکل, سمجھ رہے ہو. اور خاص طور پر آج کل جو مرغیاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, جو گن پوائنٹ پہ انڈے دے رہی ہیں اور گن پوائنٹ پہ 6 مہینے میں, وہ کہہ رہی ہیں ابھی تھوڑا ٹائم لگا, ہمیں بھی بچپن کے بھی تو کچھ دن گزارنے دو, ہمیں بچپن میں کھیلنے دو, کودنے دو. وہ نہیں, ہم اس کا بچپن بہت جلدی ختم کر دیتے ہیں نا. آپ کو 6 مہینے میں عاقل بالغ بننا ہے. تو مرغی چاہے وہ دیسی ہو چاہے وہ بھی ہو, جو بکرے میں بات ہے, جو دمبے میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, جو گائے میں, بیل میں, اونٹ میں رکھی ہے, وہ یہ پرندوں کے گوشت میں وہ طاقت تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں مسلمانوں کو گوشت کھلا رہا ہے بھائی؟ اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی نا. تو وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.